بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر۔ سامعین کرام، آگ سے متعلق قرآنی معجزے پر گفتگو جاری ہے۔ اس سلسلے میں ہمارے سامنے جو کتابچہ ہے یہ نفس موضوع کے مختلف پہلوؤں کو بہت جامع انداز میں اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہے۔ ایک ہی آیت کے معجزاتی طور پر کئی پہلوؤں کو اس میں پیش کیا گیا ہے۔ گزشتہ درس میں استدلال کی تکمیل کے اعتبار سے، کامل استدلال کے اعتبار سے اس آیت کے معجزے کا ذکر کیا گیا۔ اس آیت سے مراد سورہ یاسین کی ایک آیت اور سورہ واقعہ کی آیت جو آگ سے متعلق ہے اور بعث، دوبارہ زندہ کیے جانے کے انکار کرنے والوں کے جواب میں وارد ہوئی ہے۔ ان دونوں مضامین میں جو استدلال کا طریقہ اور ایک بڑی خوبصورت بات جو کہی کہ درخت کے اندر آگ کے پیدا ہونے اور آگ پیدا کرنے کی تدبیر اور باریکی جو 1400 سال پہلے قرآن نے بیان کی تھی، اس کے ایک ظاہری پہلو کو لوگوں نے سمجھا تھا، لیکن سائنس اور علم کی ترقی کے بعد بتدریج لوگوں کے سامنے یہ انکشافات بھی آتے گئے کہ دنیا میں جتنے بھی محروقات ہیں جن کے ذریعے سے انسان کے جسم میں، حیوانات کے جسموں میں یا مختلف مشینوں کے انجن میں جو حرارت حاصل ہوتی ہے، حرارت کی توانائی، ان کے لیے جن چیزوں کو استعمال کیا جاتا ہے، وہ پھل پھول ہوں، گھاس پھوس ہو، یا پھر جو مختلف قسم کے زمینی معدنی انداز کی نکلنے والی چیزیں، پیٹرول، گیسز، ان سب میں کی تیاری میں کہیں نہ کہیں نباتات اور درختوں کے اجزاء کا دخل ہوتا ہے۔ یہ بہت عظیم الشان بات تھی جو پچھلے درس میں بیان کی گئی۔ نمبر 5 پر انہوں نے ان آیتوں سے متعلق تبلیغی اعجاز، یعنی وہ معجزہ جو دعوت و تبلیغ، جو قرآن اور حدیث کا اصل مقصود ہے کہ حقیقت کو، صراط مستقیم کی دلیلوں کو لوگوں تک پہنچایا جائے، تو تبلیغی طور سے اس میں کیا معجزہ ہے؟ کہہ رہے ہیں کہ قرآن کریم کی جو آیت ہے وہ اپنے استدلال اور دلائل کو بیان کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے اندر تبلیغ کا ہدف بھی سمیٹے ہوئے ہے، اور یہ اس کا اصلی ہدف ہے۔ جبکہ دنیا کے اندر علمی حقیقت کو جاننے کے اعتبار سے الگ الگ انسانوں کی الگ الگ صلاحیتیں ہیں، تو آگے یہ کہتے ہیں کہ بشری تفاوت کے باوجود اس کے اندر تبلیغ کا، آیت کریمہ میں تبلیغ کا وہ ہدف اور مقصد موجود ہے، ایسا ہدف اور مقصود کہ یہ ساذج امی، یعنی جو ان پڑھ قسم کا عام آدمی ہے، سادہ لوح انسان ہے، جو پڑھا لکھا نہیں ہے، اسکول کالج نہیں گیا، ان علمی گہرائیوں اور تحقیقات سے واقف نہیں ہے، اس آدمی کو بھی یہ آیت کریمہ مطمئن کرتی ہے۔ ٹھیک اسی طریقے سے ایک شخص جو قدرت کی ان حقائق کو سائنس کی نظر سے دیکھ کر بائیولوجی کی اسپیشلائزیشن اور اس کی اعلیٰ تعلیم کے بعد چیزوں پر جو غور و فکر کرتا ہے اور ان کے حقائق کو جانتا ہے، ایسی گہرائی، ایسے گہرے علم والا اور اعلیٰ علم والا بھی ان آیت کریمہ سے مطمئن ہوتا ہے۔ جیسا کہ کہہ رہے ہیں کہ ایک عام بدوی یعنی دیہاتی انسان کے ذہن میں آیت کا معنی اور مفہوم اپنے مقصد کے اعتبار سے بالکل واضح اور صاف طور پر نظر آتا ہے اس کو سننے کے بعد۔ تو اس میں اس آیت کا جو اصل تبلیغی مقصد ہے، دعوتی مقصد ہے، حقائق کو پیش کرنا اور اللہ کی آیت پر غور و فکر کرنے پر ابھارنا، جو اس کا اصل مقصود ہے، وہ ایک دیہاتی کو بھی جو پہلی مرتبہ قرآن کی اس آیت کو سنے گا اس کو بھی پورے طریقے سے مطمئن کرتا ہے۔ اب آیت کریمہ کا سیاق جو ہے، اللہ نے فرمایا افرأیتم النار التی تورون،
بھلا بتائیے وہ آگ جسے تم جلاتے اور سلگاتے ہو، بھڑکاتے ہو۔ تو جب یہ آیت سنتا ہے تو ایک عام آدمی نے بھی سنا کہ اللہ تعالیٰ ہم سے یہ پوچھ رہا ہے، ہمارے سامنے دعوت و تبلیغ کے لیے غور و فکر کرنے کے لیے غور کرنے کی دعوت دے رہا ہے کلام الہی، کہ یہ جو آگ تمہارے سامنے ہے بتاؤ یہ کس نے جلائی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یا تم نے؟ اس کی جلنے کی صلاحیت کہاں سے آئی؟ اسے فراہم کس نے کیا؟ اور جلنے کی صلاحیت اور محروقیت جو اس کے اندر پیدا ہوئی ہے وہ سارے اجزاء اور عناصر کس نظام کے تحت اسے مل رہے ہیں؟ یعنی سارا یہ معاملہ جو موٹے طور سے بھی، ظاہری اور سطحی طور سے بھی ایک عام آدمی کو سوچنے پر یہ آیت مجبور کرتی ہے۔ چنانچہ کہہ رہے ہیں کہ آیت اس انداز میں بیان ہوئی ہے کہ اول وہلہ میں ایک آدمی جب آگ کو دیکھے گا اور ذاتی طور سے اس آگ کا جو استعمال کرتا ہے روزمرہ کی زندگی میں، آگ سے جو اس کا واسطہ اور سابقہ پڑتا ہے، تو اس مرحلے میں ایک چیز کو معمول کے مطابق جب وہ استعمال کر رہا ہے تو قرآن کی آیت جب اس معمول کے مطابق استعمال کی جانے والی چیز کے بارے میں اس سے سوال کر رہی ہے تو یہ سوال خود بخود اسے غور کرنے پر ابھارے گی کہ میں آگ کا استعمال تو کرتا ہوں، ابھی آگ کیسے آئی؟ تو کہہ رہے ہیں کہ قرآن کی آیت اس عام آدمی کو بھی تدبر کے مرحلے میں جو ظاہری طور سے وہ دیکھ رہا ہے آگ کو روز استعمال کر رہا ہے، اس میں غور و فکر کرنے اور پھر اس کی پیدائش کی کیا، اس کے پیدا ہونے کے کیا راز بھید ہیں، کیا مقاصد ہیں، اس پر غور کرنے کی طرف اس کو ابھارتے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ یہ سوچنے پر مجبور کرتے ہیں کہ اس کو کیوں مسخر کیا گیا؟ یہ آگ اتنی زبردست چیز ہے، یہ ہمارے استعمال کے لائق کیوں بنائی گئی؟ کس نے بنائی؟ اور پھر اس کے اندر جو پیدا کرنے کی، تدبیر کی جو زبردست قدرت ہے کہ یہ آگ بنی کیسے، جلی کیسے، اس کا ایندھن وجود میں کیسا ہے؟ یہ جو موٹا سا سوال ہے یہ ایک دیہاتی انسان کے ذہن میں بھی ابھار رہی ہے یہ آیت، کہ اس کے اندر آگ کے وجود میں پیدا کرنے کی اور تدبیر کرنے کی زبردست جو قدرت نظر آ رہی ہے کہ جس ذات نے اس کو وجود بخشا وہ زبردست مدبر ذات ہے، پیدا کرنے والی ذات ہے۔ یہ سوچنے پر ایک عام دیہاتی بھی مجبور ہوتا ہے اور یہ سوچ سکتا ہے، جو اس کا آیت کا اصل مقصود ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ ابتدا میں جب آدمی بدوی اور دیہاتی یا بے پڑھا لکھا آدمی ان چیزوں پر نگاہ ڈالے گا تو وہ اشیاء کو اپنے ارد گرد کی اشیاء پر نظر ڈالتا ہے اس اعتبار سے۔ ہر انسان اپنے گرد و پیش کی چیزوں کو اسی اعتبار سے دیکھتا، غور کرتا ہے جس اعتبار سے اس کا تعلق ہوتا ہے، اس کا استعمال ہوتا ہے۔ تو اب جو جس ماحول میں جیتا ہے اپنے ماحول کے ارد گرد کی چیزوں کی اہمیت، افادیت اور ضرورت کو سمجھتا ہے۔ چنانچہ قرآن مجید نے اس آیت کے ذریعے سے آگ کے تعلق سے جب سوال کیا تو دنیا کا کوئی بھی انسان ہو اس کا سابقہ آگ سے پڑ رہا ہے، کم از کم کھانا پکانے کے سلسلے میں، گرمی حاصل کرنے کے سلسلے میں، وہ روزمرہ کی زندگی میں مختلف موسموں میں آگ کے استعمال سے اپنے آپ کو بری کر ہی نہیں سکتا۔ تو کہہ رہے ہیں کہ ایک انسان اپنے ارد گرد کی چیزوں کو سرسری نگاہ سے دیکھتا ہے، لیکن ہر چیز اس کی نگاہ میں اس کی کتنی حاجت ہے، اس کی معیشت اور معاش، زندگی کے معاملات میں، راحت اور سکون میں، امن اور چین میں وہ چیز کتنی کارگر ہے، اس اعتبار سے اس کو اہمیت کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ ایک عام آدمی بھی، غیر پڑھا لکھا۔ اب ایسا ہی معاملہ مثال کے طور پر یہ پیش کر رہے ہیں کہ ایسا ہی معاملہ پانی کے سلسلے میں ہے جسے انسان پیتا ہے، اور نہ صرف خود پیتا ہے بلکہ اس پانی کے ذریعے سے اپنے مویشیوں کو، چوپایوں کو، جس کی پالن پوشن کرتا ہے، جس کے ذریعے سے دودھ، غذا اور مختلف قسم کی سواری اور بار برداری کے کاموں میں ان کا استعمال کرتا ہے، تو اپنے ان جانوروں کو بھی یہ پانی پلاتا ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ پانی کی جس قدر اس کو حاجت اور ضرورت ہوتی ہے اس اعتبار سے وہ پانی کی اہمیت کو سمجھتا ہے۔ اسی طریقے سے کھانا، الذی یستحضرہ، کھانا جو اس کے سامنے ہوتا ہے۔ اب ایک کھانا تو اس کے جانوروں کو ہوتا ہے گھاس پھوس کی شکل میں یا سبزی ترکاری کی شکل میں کہہ لیجئے، اور دانے غلے اناج کی شکل میں، اسی طریقے سے پھلوں کی شکل میں،
اور چوپایوں جو گوشت کی شکل میں اس کو غذا فراہم کر رہے ہیں، اور وہ آگ، یعنی یہ ساری چیزیں، پانی کے بعد کھانا، اور کھانے کے بعد یہ کھانے کی چیزیں، اور پھر اس کے بعد آگ جسے وہ روشن کرتا ہے۔ ایک عام سے عام آدمی، جاہل سے جاہل آدمی آگ کا استعمال کرتا ہے، کس لیے؟ روشنی حاصل کرنے کے لیے، تب پکانے کے لیے، گرمی حاصل کرنے کے لیے۔ اسی طرح اگر کسی سخت چیز کو، لوہے کی چیز کو توڑنا مروڑنا اور مختلف شکل و صورت میں ڈھالنا ہے تو اس کے لیے بھی آگ کا استعمال ہوتا ہے۔ جیسے ہمارے ہاں لوہار استعمال کرتا ہے اپنی دھکنی میں، لوہے کو بالکل لال کرنے کے بعد اس کو مختلف شکلوں میں تبدیل کرتا ہے، موڑتا توڑتا ہے، اور یہ استعمال بھی عام سے عام آدمی کا کے سامنے مشاہدے کا یا اس کے اپنے استعمال کے اندر آنے والی چیز ہے۔ تو اب قرآن کریم کی جب آیت نے یہ سوال کیا کہ بھلا بتاؤ وہ آگ جسے تم سلگاتے ہو، تو یہ سوال جتنا ایک سائنس اور طبعیات کے ماہر کے لیے ہے، اتنا ہی ایک عام آدمی کے لیے بھی غور و فکر کی دعوت دینے والا سوال ہے۔ تو آگے انہوں نے کہا وَلَرُبَّمَا كَانَتِ النَّارُ مِن بَيْنِ تِلْكَ الظَّوَاهِرِ الطَّبِيعَةِ، اور بسا اوقات انسان مظاہر قدرت کی جن چیزوں کو استعمال کر رہا ہے، اب جیسے یہاں مثال دی پانی، کھانا اور بہت ساری دوسری چیزیں، تو بعض اوقات ایسا بھی ممکن ہے کہ قدرت کے ان مظاہر میں سب سے زیادہ توجہ کو اپنی جانب کھینچنے والی یا اثر انداز ہونے والی جو چیز ہے، انسان کے تخیل پر، اس کی سوچ و فکر پر اثر انداز ہونے والی چیز وہ آگ ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ آگ کے اندر دوسری نعمتوں کے مقابلے میں ایسی طاقت موجود ہے جو چیزوں کو تباہ کر دیتی ہے، ہلاک کر دیتی ہے اور جلا کر ختم کر دیتی ہے۔ اور شاید اسی لیے انہوں نے ایک جملہ یہاں بڑا اچھا ڈالا کہ چونکہ ان نعمتوں کے اندر جن کا استعمال کر رہا ہے انسان اپنی روزمرہ کی زندگی میں، آگ ایک ایسی نعمت ہے، آگ ایک ایسی چیز ہے جو چیزوں کو جلا کر خاکستر اور بھسم کر دیتی ہے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ بعض بت پرستوں نے اسی کی بنیاد پر اس کو تقدس کا درجہ دے دیا اور اس کی پوجا پاٹ شروع کر دی۔ وَلَعَلَّ هَذَا وَرَاءَ تَقْدِيسِهَا مِن قِبَلِ بَعْضِ الْوَثْنِيِّينَ، شاید یہی وجہ ہے، آگ کی یہی صلاحیت بعض بت پرستوں کو کے نزدیک اس کو مقدس ماننے کے پیچھے کار فرما ہے۔ یہ ان کا جملہ ہے۔ مجوسیوں کے یہاں، دو خدا کو ماننے والوں کے یہاں کہتے ہیں کہ دو خدا جو مانتے ہیں، ایک روشنی کو، ایک تاریکی کو۔ روشنی والے خدا کو افضل مانتے ہیں۔ روشنی کا مظہر ننگی آنکھ سے ان کو پرانے زمانے میں جو سب سے بڑا نظر آتا تھا وہ سورج، اس لیے سورج کو انہوں نے سب سے بڑا دیوتا مانا۔ اور آگ ان کے نزدیک مقدس ہے۔ آج بھی جو ہے ایرانی مجوسی جو ہیں، آپ دیکھیں ان کی عبادت گاہ میں آگ مسلسل جلتی رہتی ہے اور وہ اس کی عبادت اور پوجا کرتے ہیں۔ ہاں، ہندو مذہب میں بھی اگنی دیوی اہمیت کی حامل ہے۔ ہاں، شیخ ضیاء الرحمن، دکتور ضیاء الرحمن اعظمی نے ادیان الہند میں بعض حوالوں سے یہ نقل کیا کہ بعض لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ وید ویاس، جو کچھ لوگوں کے مطابق محققین کے نزدیک ویدوں کی ترتیب دینے والے ہیں یا ان کی تشریحات کرنے والے، تو یہ مجوسیوں کے جو زرتشت وہ مذہبی پیشوا تھے، ان کے زمانے میں سنا کہ یہ ایسی ایسی فکر اور عقیدے کے حامل ہیں، تو ہندوستان سے فارس گئے ان کو سمجھانے کے لیے، لیکن وہاں پہنچنے کے بعد خود اس سے متاثر ہو کے واپس لوٹے، اور وہاں سے لوٹنے کے بعد زرتشت کے اثرات اور خیالات کو قبول کرنے کے بعد انہوں نے اپنے مذہب ہندو دھرم میں یہ اضافہ کیا کہ اگنی دیوی جو ہے سب سے مقدس ہے۔ چنانچہ آگ کو بعض ہندو کتابوں اور محققین کے نزدیک دیگر دیوی دیوتاؤں کے مقابلے میں زیادہ اونچی حیثیت حاصل ہے، اور یہ وید ویاس اور ان کے بعد کے گویا اضافے مانے جاتے ہیں۔ تو بہرحال انہوں نے کہا کہ چونکہ آگ کے اندر دیگر نعمتوں کے مقابلے میں یہ صلاحیت پائی جاتی ہے کہ وہ جس کو لگ جائے اس کو ختم کر دیتی ہے، ہلاک و برباد کر دیتی ہے، شاید یہی وجہ ہے کہ کچھ لوگ اس کی پوجا پاٹ کرنے لگے، اسے دیوی اور معبودیت کا درجہ دینے لگے۔ کہہ رہے ہیں قرآن کریم جو ہے اسی ظاہری شکل و صورت کو بیان کر کے اس پر غور و فکر کی دعوت دے کر
جو ہے انسان کی توجہ مبذول کراتا ہے تاکہ انسان اس کے طبیعی قدرتی خصوصیات پر غور و فکر کرے. وفی انہا تخضع لسنت خالقہ، اور اس بات پہ غور کرے کہ یہ جتنی بھی نعمتیں ہیں یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے قوانین کے سامنے سرنگو ہیں، سب اللہ کے بنائے ہوئے ضابطے اور قانون کے مطابق دنیا میں کام کر رہی ہیں، اپنی پیدائش کے معاملے میں اور اپنی تسخیر کے سلسلے میں. آگ جس مقصد کے تحت پیدا کی گئی، پیدا کرنے والے نے اس مقصد کے تحت اسے پیدا کیا اور اپنی اس خصوصیت اور صلاحیت میں وہ کام کر رہی ہے، اور پھر اس کے مختلف انداز میں انسان کے اندر یہ صلاحیت دی رب العالمین نے، پروردگار نے، کہ وہ آگ کو اپنی ضروریات کے لیے استعمال کرتا ہے. اور اسی کی طرف توجہ دلے کہ بڑا غور کرو، جو تم سلگاتے ہو، مطلب تم اپنے لیے استعمال کر رہے ہو آگ کو، تو یہ آگ کس نے پیدا کی؟ حتی یصل بہ العقل الی الایمان باللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام اسی تناظر میں پیش کیا گیا کہ جس آگ کو ایک عام سے عام آدمی بھی استعمال کر رہا ہے وہ بھی غور کرے کہ یہ آگ تمہیں کہاں سے ملی، اس کو کس لیے بنایا گیا، اس کے اندر یہ صلاحیتیں جو اس میں موجود ہیں کس نے پیدا کی، اور تمہارے اندر یہ صلاحیت کس نے دی کہ تم اس آگ کو اپنے لیے استعمال کر رہے ہو، اس آگ کو تمہارے لیے مسخر کر دیا. چنانچہ جب انسان غور کرے گا تو یہ ہماری عام سے عام عقل کو یہ نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایمان کی طرف پہنچاتی ہے، اس نتیجے پر لے جاتی ہے. اسی بات کو قرآن نے کہا نحنو جعلناہا تذکرۃ ومتاعا للمقین، کہ ہم نے اس آگ کو تمہارے لیے تذکرہ یعنی نصیحت اور یاد دہانی کا ذریعہ بنا دیا، ومتاعا للمقین، اور مسافر کے لیے فائدے کی چیز بنایا. فائدے کی چیز صرف کھانے پکانے کے لیے نہیں، بلکہ یہ آگ اور اس کے دوسرے بھی استعمال ہیں جو اس مسافر کے لیے فائدے مند ہوتے ہیں، جو کھانے کی تلاش میں در در بھٹکتا ہے خانہ بدوش. پھر اس کے بعد یہ ایک عام آدمی کو خطاب کر کے قرآن مجید نے غور و فکر کی دعوت دی، اور اس کے لیے تبلیغی طور سے یہ مقصد پورا ہو رہا ہے. قرآن کی آیت کو نازل کرنے کا جو اصل مقصود ہے وہ ایک جاہل امی کھیتی میں کام کرنے والا ہو، جنگل میں کہیں بسنے والا ہو، اس کے لیے بھی برابر یکساں طور سے غور و فکر کی دعوت دینے والی ہے. اور پھر جب انسان کی عقل ترقی کرتی ہے اور اس کے معرفت اور جانکاری کے میدان میں کشادگی حاصل ہوتی ہے، اسی طرح اس کے تجربات گنا در گنا بڑھتے جاتے ہیں، اور اس کے استنباط اور استدلال کے طریقے مزید منظم اور جو ہے اچھے انداز میں اس کے سامنے پیش ہو رہے ہیں کہ کسی چیز کی تحقیق کرنے کے لیے کون سے اصول و ضوابط اختیار کیے جائیں، تو اس بارے میں اس کے اندر اور نظم و ضبط پیدا ہو گیا. تو وہاں کدا اب اس نعمت پر مزید غور اور گہرائی میں جانا شروع کیا، تو اس کے ذریعے سے یہ بات منکشف ہوتی ہے، بے نقاب ہوتی ہے کہ آگ ایک ایسا طبیعی قدرتی عنصر ہے، دنیا کے جتنے بھی اساسی اور بنیادی عناصر ہیں جس کے ذریعے سے جامد کائنات زندہ کائنات میں تبدیل ہوتی ہے، یا جامد کائنات اور زندہ کائنات کا نظام جاری ہے. دنیا میں جتنے بھی ایسے عناصر ہیں ان میں سے آگ ایک بنیادی عنصر کا درجہ رکھتی ہے. وَيَتَقَدَّمُ آپ جانتے ہیں کہ 4 چیزوں کو بنیادی عناصر مانا جاتا ہے: ہوا، پانی، مٹی اور یہ آگ، ہوا، پانی، مٹی. کہہ رہے ہیں وَيَتَقَدَّمُ الْعِلْمُ، اب علم اور سائنس جب آگے بڑھا، لِيُعْطِي لِلْإِعْجَازِ الْقُرْآنِ أَبْعَادًا جَدِيدًا، تو اب اس علم اور سائنس کی اگلی تحقیقات میں جب جیسے جیسے یہ آگے بڑھتا جا رہا ہے، ترقی کرتا جا رہا ہے، تو یہ قرآنی اعجاز کو، معجزات کو نئے قالب اور نئے معنی دے رہا ہے، نئے گوشے اس کے بے نقاب کر رہا ہے. اصل مقصود جو دعوت اور تبلیغ کا تھا وہ ایک عام آدمی کے لیے بھی مفید تھا، ایک سائنٹسٹ کے لیے بھی مفید تھا، پڑھے لکھے انسان کے لیے بھی. اب ایک سائنسداں علم کے منضبط ہونے کے بعد، قواعد اور تحقیقات کے آگے بڑھنے کے بعد، انسان جب تحقیقات کی روشنی میں سائنسی آلات کا استعمال کر کے گہرائیوں میں جاتا ہے، تو اب ان چیزوں میں جو 1400 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے نازل کی تھی اور اس کی ابتدائی حقیقت کو اس دور کے انسان نے بھی سمجھا، ہر دور کے انسان نے بھی سمجھا. اب جدید دور کی سائنسی تحقیقات نے اس حقیقت سے آگے بڑھ کر قرآن کے اندر جب جھانکا
تو دیکھا کہ اس میں تو اور بھی گہرائیاں پوشیدہ ہیں، اس میں اور بھی راز چھپے ہوئے تھے جو اب ہمارے سامنے بے نقاب ہوتے جا رہے ہیں، جو نئے ایجاد کردہ آلات اور چیزوں سے بالکل ہم آہنگ ہو رہے ہیں، اس سے جڑتے جا رہے ہیں، اس کی مناسبت رکھتے ہیں۔ اسی طریقے سے جب مفہوم اور سوجھ بوجھ کو ترقی حاصل ہوئی تو اس سے اور گوشے کھلتے گئے۔ ذالک ما نجدہ عند المفکرین المفسرین، یہ وہ چیز ہے جس کو ہم مفکرین مفسرین افاضل کے یہاں پاتے ہیں، جن کو پچھلے زمانے میں ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف علوم میں مہارت کی وجہ سے انہوں نے قرآن مجید کے مختلف پہلوؤں کو اور علم کے مختلف گوشوں کو بے نقاب کیا۔ یہ اس زمانے کی بات کر رہے ہیں جو آج سے بہت پہلے، صدیوں پہلے ابتدائی دور میں تبلیغ کا اصل مقصود ظاہر ہوا، غور و فکر کی دعوت دی گئی، اللہ کی نعمت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس نعمت کے اندر اس کی تسخیری ربوبیت کی مختلف صفات اور خصوصیات جو لوگوں کو دکھانی تھی، وہ مقصود اس میں دکھایا گیا۔ اب جیسے جیسے علم کا سفر آگے بڑھا، انسان کے ذہن کو کشادگی ملی، تحقیقات کو نئے نئے میدان ملے، ویسے ویسے ان آیتوں کے سلسلے میں مزید گوشے بے نقاب ہوتے گئے، مزید علم انسان کا بڑھتا گیا۔ تو اب یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ زمانے بھی گزرے کہ جب مختلف علوم کی روشنی میں جو ہے مسلم علماء اور مفسرین کے ذہن و دماغ مزید کشادگی میں گئے، اور افاضل مفسرین کرام نے اسلام کے جو روشن ادوار گزرے ہیں جس میں علم اور تحقیق کا کام بڑے زور و شور سے کیا گیا، ان میں ہم دیکھتے ہیں کہ ان آیتوں پر مزید کام ہوا، اور پہلے دور کے مقابلے میں اب بعد کے اس دور میں مزید تحقیقات پیش کی گئی، ان کی شروحات اور تفاسیر اس کی گواہ ہیں۔ اب یہاں مثال دے رہے ہیں زمانہ وسطیٰ، آج کے اعتبار سے زمانہ وسطیٰ کی کچھ تفاسیر کا، جیسے کہہ رہے ہیں کہ علامہ فخر الدین رازی اس آیت کریمہ الذی جعل لکم من الشجر الاخضر نارا، وہ ذات جس نے سبز درخت سے آگ پیدا کی، فَإِذَا أَنْتُمْ مِنْهُ تُوقِدُونَ، تو اچانک یک تم اسے سلگاتے اور جلاتے ہو۔ اس آیت کی تفسیر میں علامہ فخر الدین رازی نے کیا کہا؟ وَوَجْهُهُ، وہ اس کی تفسیر کرتے ہوئے دیکھیے آج سے کئی صدی پہلے کی بات، وَوَجْهُهُ هُوَ أَنَّ الْإِنسَانَ مُشْتَمِلٌ عَلَى جِسْمٍ يَحُسُّ بِهِ۔ اب اس کی شکل کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سبز درخت کے اندر آگ پیدا کی۔ سبز درخت ایک ذاتی وجود ہے، اس کے اندر آگ ہے، ہم کو کھلی آنکھوں سے نظر نہیں آ رہا ہے۔ اس کو علامہ فخر الدین رازی اپنے طور پر بیان کر رہے ہیں کہ یہ اس کی شکل یہ ہے کہ انسان ایسے انسان کا وجود جسم پر مشتمل ہے جس کو محسوس کیا جاتا ہے۔ ہمارا یہ شریر محسوسات میں سے ہے، وہ حیات ساریۃ فیہ، اور اس محسوس جسم کے اندر ایک حیات ہے، زندگی ہے جو اس میں رواں دواں ہے۔ ہمارے اس جسم کے اندر ایک زندگی ہے جس کو ہم دوسرے لفظوں میں یوں کہہ لیں کہ ہمارے اس جسم کے اندر روح بھی ہے۔ جسم اور شریر کا وجود محسوس ہو رہا ہے، دکھائی دے رہا ہے، حسی اعضاء احساسات کے دائرے میں آتا ہے، لیکن روح کو ہم اس طریقے سے نہیں دیکھ پاتے، نہیں محسوس کر پاتے جیسے جسم کو۔ تو کہہ رہے ہیں اس کے اندر ایک جان بھی جاری ہے جو اپنا عمل کر رہی ہے۔ اب یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وَهِيَ كَحَرَارَةٍ جَارِيَةٍ فِيهِ، یہ جو زندگی ہے ہمارے جسم اور شریر میں، فخر الدین رازی کہہ رہے ہیں کہ یہ اس جسم کے اندر جاری رہنے والی سرگرم حرارت کی طرح ہے۔ اب آگے انہوں نے اس کی مثال دی کہ ہمارا جسم ایک وجود ہے اور اس کے اندر ایک حرارت ہے، ایک زندگی ہے۔ زندگی جو ہے وہ اس کے اندر موجود حرارت کی طرح ہے۔ اب اس کی مثال دیتے ہوئے کہا کہ فَإِنِ اسْتَبْعَدْتُمْ، اگر تمہیں یہ بات بعید از قیاس، عقل میں تم کو مشکل اور دور نظر آ رہی ہے کہ ہمارے جسم کے اندر حرارت اور زندگی کا وجود ہے، تو فَلَا تَسْتَبْعِدُوهُ، تو اس کو دور اور بعید مت سمجھو، اس لیے کہ سبز درخت کے اندر جو آگ ہے، سبز درخت کے اندر آگ موجود ہے، الذی یقطر منہ الماء، جس سے کہ پانی ٹپکتا ہے، اعجب واغرب وانتم تحذرون، یہ اس سے زیادہ عجیب اور اس سے زیادہ حیرت انگیز بات ہے، اس سے زیادہ عجیب و غریب بات ہے، جبکہ تم اس کا مشاہدہ کرتے ہو۔ تم مشاہدہ کرتے ہو کہ ایک درخت ہے، درخت کے اندر سے پانی ٹپک رہا ہے، اس کے اندر نمی اور رطوبت نظر آتی ہے، لیکن قرآن نے کہا کہ اس درخت کے اندر آگ ہے۔
تو یہاں فخر الدین رازی نے کیا کہا کہ اس درخت کے گیلے وجود میں آگ کی حرارت موجود ہے، ایسے ہی ہمارے اس جسم کے اندر زندگی کی حرارت موجود ہے۔ کہہ رہے ہیں حیث منہ توقدون، اس حیثیت سے اب اس کے اندر آگ اور حرارت اور جلنے جلانے کی جو صلاحیت ہے درخت کے اندر، جو قرآن نے بیان کیا، اس زمانے کے اعتبار سے انہوں نے بیان کیا کہ اس حیثیت سے کہ تم اسے جلاتے ہو، ہاں، جس کے اندر نمی ہے، پانی ٹپک رہا ہے، رطوبت نظر آتی ہے، جب اس لکڑی کو جلایا جاتا ہے تو وہ سلگ جاتی ہے، اس کے اندر حرارت، جلنے کا مادہ کہاں سے آیا؟ اگر اس کے اندر جلنے کی صلاحیت یا مادے موجود نہیں ہوتے تو وہ لکڑیاں جلتی ہی نہیں، آپ کتنی بھی کوشش کر لو۔ یہ فخر الدین رازی کی تفسیر کبیر جلد دوم صفحہ 110 کے حوالے سے یہ عبارت نقل کی۔ اب اس کے بعد ابن سینا کی بات نقل کر رہے ہیں۔ ہم بعض دروس میں یہ بات نقل کر چکے ہیں معجزات کے سلسلے میں کہ عقلی اور منطقیانہ بنیاد پر ان لوگوں کے یہاں عقائد کے اعتبار سے انحراف پیدا ہوتا ہے۔ میں اپنے دروس میں اس بات کی وضاحت کر دوں کہ بعض فلاسفہ اور مفکرین اسلام اور علماء کا ہم جب تذکرہ کرتے ہیں تو ایسا ضروری نہیں ہے کہ ان کی بعض باتوں کا حوالہ دینا ان کی فکر اور ان کے عقیدے اور منہج کی تائید ہے۔ ایسا بہت ممکن ہے کہ ایک آدمی کی بعض چیزوں سے ہم استفادہ کرتے ہیں یا اس سے روشنی لیتے ہیں، ان کی بعض عبارتوں کو پیش کرتے ہیں، تو ضروری نہیں ہے کہ ان کے سارے افکار، خیالات اور مناہج سے ہمارا اتفاق ہو۔ بعض مرتبہ ہم غیر مسلموں کی بات کو بھی پیش کرتے ہیں۔ ابھی کتنی تحقیقات ہم نے عیسائی اور بدھسٹ سائنٹسٹوں کی پیش کی، تو یہ ان کی تائید کے طور پر ہے، نہ کہ ان کی تحقیق قرآن و حدیث کے ضمن میں جو ہمیں روشنی دے رہی ہے اس کے سمجھنے کے لیے ہے، نہ کہ ان کے موقف اور مذہب کی تائید کے طور پر۔ یہ بات اچھی طرح ذہن نشین رکھنی چاہیے۔ تو ابن سینا وغیرہ فلاسفہ میں سے تھے، عقائد میں ان کے یہاں بڑی گمراہیاں ہیں۔ ہم نے شروع میں یہ بیان کیا تھا کہ علامہ ابن تیمیہ نے جو ایک بات بیان کی ہے کہ آپ اگر غور کریں گے تو قرآن اور حدیث کو ماننے والوں، قرآن و حدیث کی ایک برکت یہ ہے کہ دوسری دنیا کے مقابلے میں، مختلف فنون کے شعبوں میں کام کرنے والوں کے مقابلے میں، ان کے یہاں عقل اور شعور، فہم اور ادراک کا زیادہ آپ کے نزدیک، آپ کے یہاں مضبوطی اور استحکام نظر آئے گا۔ یہاں تک کہ علامہ ابن تیمیہ نے کہا کہ مسلمانوں میں جو لوگ فلسفے اور منطق کی بنیاد پر غلط عقیدے اور منہج کے شکار ہو گئے، لیکن چونکہ وہ قرآن و حدیث کو سامنے رکھ کر کام کرتے ہیں، اس لیے عقائد اور منہج کے انحراف کے باوجود دوسرے غیر مسلموں کے مقابلے میں جو قرآن و حدیث سے استفادہ نہیں کرتے، ان کے مقابلے میں ان کی تحقیق، ان کے علم اور ان کی باتوں میں آپ کو زیادہ پختگی، گہرائی، مضبوطی نظر آئے۔ اس تناظر میں ہم ابن سینا جیسے لوگوں کو، ابن سینا جیسے لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ یہ بہت بڑے طبیب اور محقق گزرے ہیں، بہت بڑے فلسفی تھے، اگرچہ دین کے راستے میں ان کی ٹھوکریں عظیم الشان ہیں، عقائد میں یہ لوگ منحرف ہو گئے اور حقیقی راستے سے ہٹ گئے۔ چنانچہ ابن سینا کی اس سلسلے میں ایک تحقیق پیش کر رہے ہیں کہ یقول ابن سینا عن دور الطاقت الشمسیہ، کہہ رہے ہیں کہ سورج کی طاقت کے کردار سے متعلق، سورج کی طاقت یعنی سورج کی شعاعیں جو پھلوں کو پکاتی ہے، درختوں میں موجود پھلوں کو پکاتی ہے، اس کے متعلق ابن سینا یہ ترکیب ضوئی، جس کو ہم نے پچھلے درس میں ضیائی تالیف کے نام سے ذکر کیا تھا، اور اس کو کہا جاتا ہے فوٹو سائنتھیسس، انگریزی میں جو کہا جاتا ہے، اس کی جانکاری سے بہت پہلے ابن سینا نے جو بات کہی۔ آج کے زمانے میں یہ جو عمل نباتات میں ہوتا ہے کہ سورج سے، پانی سے، ہوا سے، مختلف چیزوں سے لے کر اس کے اندر موجود سبز مایہ غذا اور بجلی یا ایندھن کا مادہ پیدا کرتا ہے درخت کے اندر، اس پوری عمل کی جو ترکیب اور ضیائی تالیف کا جو پورا عمل ہے، یہ آج کے دور کی جانکاری ہے۔ ابن سینا کے زمانے میں اور پھر اس سے پہلے کے زمانے میں تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ جب ابن سینا کے زمانے میں یہ چیز معلوم نہیں تھی، اس وقت ابن سینا یہ تحقیق پیش کر رہے ہیں کہ پھلوں کو پکانے میں سورج کی روشنی اور سورج کی اس حرارت اور طاقت کا کیا اثر ہوتا ہے۔ کہہ رہے ہیں ترکیب ضوئی کے ایجاد اور جانکاری سے، اس کے انکشاف سے 9 صدیوں پہلے، اس کے جاننے سے 900 سال پہلے ابن سینا کہہ رہا ہے کہ تکون، اب 900 سال پہلے ابن سینا یہ کیوں کہہ سکے؟ قرآن حدیث کی بنیاد پر، قرآن نے جو ہدایت دی، حدیثوں نے جو وضاحت کی، اس میں غور و فکر کرنے کے بعد یہ پختگی اور یہ
اعلیٰ علمی ترقی حاصل ہوتی ہے، جو بہت سارے سائنسداں بڑی مدتوں کے بعد جہاں پہنچتے ہیں، قرآن حدیث کی بنیاد پر ایک مسلمان محقق بہت پہلے پہنچ جاتا ہے۔ تو کہا کہ ابن سینا کی عبارت ہے تکون الفواکہ التی تحلو، کہ تکون الفواکہ، کہہ رہے ہیں کہ یہ پھل جو کہ شیریں اور میٹھے ہوتے ہیں، یہ اپنی ابتدا میں اولاً فیہا عفوسا، ابتدا میں ان کے اندر شدید التبرید، انتہائی سخت ٹھنڈک پہنچانے والی تلخی ہوتی ہے۔ یعنی پہلے جب پھل کی تیاری ہو رہی ہے، پیدائش ہو رہی ہے، پودے میں لگ رہے ہیں، تو اس کے اندر تلخی کا مادہ ہوتا ہے، اور طبی اعتبار سے غالباً انہوں نے کہا کہ شدید التبرید، انتہائی سخت ٹھنڈک پہنچانے والے۔ فَإِذَا جَرَتْ فِيهَا هَوَائِيَّ وَمَائِيَّ، اب جب اس کے اندر ہوا کے مادے اور پانی کے اجزاء اثر انداز ہوتے ہیں، یہاں تک کہ وہ کسی قدر ہوائی اجزاء کے ذریعے سے اعتدال کی طرف آ جاتے ہیں، اور سورج کی کرنیں جو ان کو پکاتی ہے، اس کی گرمی اس کو حاصل ہوتی ہے، بے اسخان الشمس المنزج، یعنی سورج کو کی پکانے والی شعائیں اس کو جب حرارت دیتی ہیں اور گرم کرتی ہیں تو مالت الی الحموضہ، تو یہ تلخی کے بعد حموضہ یعنی کھٹے پن کی طرف پلٹتی ہے، مثل الحسرم، کچے انگور کی طرح۔ حسرم کا لفظ انہوں نے استعمال کیا ہے، لغت میں اس کا کئی معنی دیا ہے، ایک کچا انگور یا کچا پھل۔ تو کچے پھلوں میں جو تھوڑی سی تلخی ہوتی ہے یا کھٹا پن ہوتا ہے، عام طور سے دیکھیے بیر اگر کچی ہے تو اس میں کھٹا پن زیادہ رہے گا، موسمبی کچی ہے تو اس میں کھٹا پن، تو یہ کھٹا پن کی طرف وہ جب پہلے مائل ہوتا ہے، وفیما بین ذالک، اب اسی درمیان جب وہ اپنے پکنے کے مرحلے سے گزر رہا ہے تو کچھ حد تک پھر اس میں قبضیت اور کھچاؤ پیدا ہوتا ہے ہلکے درجے میں، جو کہ اب لذت میں جو تبدیلی اور قبضیت ہو رہی ہے، کھچاؤ ہو رہا ہے، میں شاید اس کو الفاظ نہیں پا رہا ہوں یہاں جو انہوں نے لفظ کیا کہ وفیما بین ذالک تکون الی قبض یسیر لیس بعفوسۃ، تو اس میں کچھ حد تک تھوڑی سی تبدیلی جب آتی ہے تو یہ ایک قسم کی اس میں تلخی بھی موجود نہیں ہوتی ہے، لیکن اس تبدیلی یہ لذت کے درمیان اب وہ بتدریج جو ہے حلاوت اور شیرینی یعنی مٹھاس کی طرف منتقل ہوتا ہے، جب اس میں سورج کی پکانے والی حرارت کام کرتی ہے۔ دیکھیے ابن سینا نے اپنے زمانے میں جس وقت کہ یہ ترکیب ضیائی تالیف والے عمل کی کھوج نہیں کی تھی، انسان نے اس کو پورے طریقے سے جانا نہیں تھا، اس وقت یہ بات کہہ رہے ہیں کہ پھلوں کے پکنے اور اس کو میٹھا بنانے میں سورج کی شعاعیں اور حرارت بہت اہم کردار نبھاتی ہیں یا حقیقی کردار نبھاتی ہیں۔ پھر اس کے بعد اب ان کا دور گزر گیا، فخر الدین رازی اور ابن سینا کا دور، اس کے بعد جو ہے علمی اور سائنسی ایجادات اور انکشافات کا دور آیا، ٹیکنیکل اور یہ ٹیکنیکل تحقیقات کا ترقی کا، صنعتی ترقی کا دور آیا، زبردست آج صنعتی ترقی ہمیں نظر آ رہی ہے۔ تو اب یہ جو ترقیات ہیں یہ دقیق اور گہری تخلیقی اسرار سے، چھپے ہوئے رازوں سے پردہ اٹھانے لگے۔ اب کہہ رہے ہیں وَتَحْتَلُّ الطَّاقَةُ النَّارِيَّةُ مَكَانَتُهَا الْقَوِيَّةُ سَوَاءً فِي الْعُمْرِ، کہہ رہے ہیں کہ اب ایسے مقام پر جو ہے وہ آگ کی طاقت نے اپنے مضبوط مقام کو حاصل کر لیا، چاہے وہ فزکس کا علم ہو، کیمیا کا ہو، بائیولوجی کا ہو یا تطبیقی سائنس اور عملیات کا علم ہو۔ جتنے بھی شعبے جات ہیں آج کی تحقیقات کی روشنی میں جدید سے جدید انسان کا جو معلومات حاصل ہوئی ہے انکشافات میں، اس میں آگ کی طاقت اپنا اعلیٰ ترین مقام اور درجہ حاصل کر چکی ہے۔ اب یہاں علم اور سائنس جو ہے وہ ایک قرآن کے معجزے سے، ایک الگ قرآن کے معجزے کے چہرے کا اور اس کے چہرے کے ایک پہلو کا مزید راز کھول رہے ہیں اور اس سے پردہ ہٹا رہے ہیں، جو کہ اس چیز کی تصدیق کرتا ہے جو اس میں معجزے کے طور پر پنہا تھا، پوشیدہ تھا، اور جس کی طرف قرآن دعوت دیتا رہا ہے۔ الا ان
ان تقدم العلوم الطبیہ فی جو الحضارت العلمانیہ. ہاں مگر ایک پہلو انہوں نے یہ پیش کیا کہ آج کا جو طبیعی اور سائنسی علم ہے یہ جو سیکولرزم کے ماحول میں پلتا بڑھتا رہا، لادینیت کے ماحول میں، اس لادینیت کے ماحول نے علوم دین اور علوم دنیا میں تفریق پیدا کر دی. قرآن نے جدید سائنسی تحقیقات کی طرف دعوت دی اور آج کی تحقیقات اس کی تائید کرنے پر مجبور ہو رہی ہے، یا یہ دیکھ رہی ہے کہ بھئی قرآن جو ہے وہ علم اور اکتشافات کی رہنمائی کرتا رہا، اور اس کے ضمن میں ہم جب آگے بڑھے تو ہم نے دیکھا کہ قرآن نے 1400 سال پہلے وہ نتیجے بیان کیے تھے جو آج ہم جہاں پہنچ رہے ہیں. تو گویا سائنس علم دین کے پیچھے پیچھے چل رہا ہے، لیکن جب نئی تحقیقات کا جو ماحول آج بنا ہوا ہے، اور کچھ سالوں پیشتر یہ چیز شدت سے دکھائی دیتی تھی کہ اس کو دین مخالف ماحول میں، لادینی ماحول میں اس کو پروان چڑھایا گیا، اور اس ماحول میں یہ تاثر دینے کی کوشش کی گئی کہ دینی علوم الگ ہیں، دنیاوی علوم الگ ہیں، اور دونوں میں تضادات پائے جاتے ہیں. یہاں اس سلسلے میں انہوں نے تھوڑی سی وضاحت کر کے یہ بتایا کہ یہ مزاج کیوں پیدا ہوا. مذہب اور سائنس کے اندر ٹکراؤ پیش کرنے کی کوشش کی گئی. یہ دوسرے مذاہب اور سائنس کا معاملہ بالکل صحیح ہے کہ سائنس کا ساتھ دنیا کا دوسرا کوئی مذہب نہیں دیتا، لیکن اسلام کے تعلق سے یہ بات درست نہیں ہے. ایک خاص ماحول میں یورپ اور مغرب کی دنیا میں جب نئی تحقیقات آئیں تو ظاہر سی بات ہے کہ چرچ نے جس عقیدے اور جس دین کو پھیلا رکھا تھا اس کا سائنس اس کی تائید نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ وہ خرافات تھی، وہ غیر سائنسی، غیر عقلی، غیر ثابت شدہ باتیں تھی، انسان کی ذہنی اپج پر منحصر تھی، لہٰذا وہ سائنس کی تحقیقات کا ساتھ دے نہیں سکتی تھی اور نہیں دے سکی. لہذا ٹکراؤ ہوا اور بہت ساری دینی اور مذہبی چیزوں کو علمی تحقیقات نے رد کر دیا. چنانچہ اپنا مذہب بچانے کے لیے لوگوں نے یہ کہا کہ سائنس کی تحقیقات کا اور عقیدت اور عقیدے کی چیزوں کا کوئی میل نہیں ہے، دونوں الگ الگ چیزیں ہیں، دونوں کو الگ کر دیا. اور اسی الگاؤ کو اسلام اور قرآن کی تعلیمات پر بھی لوگوں نے منطبق کرنے کی کوششیں کی، اور یہ بڑی ایک سازش اور بہت بڑا ایک منصوبہ بند عمل، منظم عمل چلایا گیا مغرب کی طرف سے، خاص ذہنوں کی طرف سے، کہ اسلام کو بھی جو ہے اپنے دائرے میں سمیٹ دیا جائے، یہ کہہ کر کے جدید تحقیقات اور سائنس کے ساتھ یہ چل نہیں سکتا. لیکن ان کی یہ بات حقیقت نہیں تھی، اس لیے ان کی یہ بات چل نہیں سکی، کیونکہ جیسے جیسے علم اور تحقیق آگے بڑھی اور قرآن اور حدیث کی تحقیقات کو لوگوں نے سامنے رکھا تو لوگ دنیا حیرت زدہ رہتی، حیرتوں میں مبتلا ہوتی چلی گئی کہ جو سائنس کی جو دنیا اور تحقیقات کی جو دنیا عیسائیت کو اور دوسرے مذہب کو دیکھتی تھی کہ قدم قدم پر سائنس کے ٹکرا رہی ہے، متصادم ہے اور غلط ثابت ہو رہی ہے، وہ جب آگے بڑھی تو اس نے دیکھا کہ قرآن حدیث کی تعلیمات کو جب ہم سائنس کی روشنی میں دیکھتے ہیں تو یہ محسوس ہوتا ہے کہ سائنس آگے نہیں چل رہا ہے بلکہ قرآن و حدیث کی تعلیمات آگے چل رہی ہیں. اس سلسلے میں آگے کی گفتگو ہم اگلے درس میں کریں گے. اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں خیر کی توفیق دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد.